کافر کسے کہتے ہیں؟ اچھا ایک تو دیکھیں کافر ہوتا ہے جو لیکن وہ بڑے زور و شدت کے ساتھ انکار کر دیتا ہے، کھلا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن اس کو بتایا گیا کہ یہ لیکن شرائط لاگو ہوتی ہیں، آپ اس کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا جی، مجھے نہیں کرنا یہ، ٹھیک ہے، تو میں ایم ہیپی ود مائی لائف، تو یہ تو اس نے کفر کر دیا۔ اور جو کذاب ہوتا ہے وہ پھر جھٹلاتا بھی ہے، وہ خالی یہ نہیں کہتا میں مانتا نہیں، وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ تم نے بھی نہیں ماننا، اس کو کاذب کہتے ہیں، کذاب، ٹھیک ہے، کاذب سوری جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے لیکن وہ جو جھٹلانے والا۔ اور کافر ہوتا ہے جو بیسکلی انکار کرتا ہے، جو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں ایم ہیپی ود دس۔ اب یہ تو ہو گیا کہ جس نے لیکن ڈکلیئر کر کے کفر کیا نا۔ ایک کافر وہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کفر کا ہی مطلب اس میں دائرے میں آتی ہے چیز، کہ وہ بظاہراً تو مطلب بقولاً تو اظہار کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، نہیں کفر کرتا ہے، مگر بعمل نہیں ہوتا، مطلب عمل کے اندر اس کے کفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی احکامات جاری کر دی ہیں، جب آپ اس سے ہٹ کے کوئی عمل کریں گے تو آپ نے کفر کر لیا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آپ نے پڑھنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی تعلیمات، اب آپ نہیں پڑھتے تو آپ کفر کے زمرے میں۔ اب یہ وہ والا کافر کفر والے فتوے نہیں جو ہمارے کچھ پیچھے علماء گزر چکے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ اس کے اس عمل سے بہت سارے اچھے کام بھی انہوں نے کیے، مگر یہ عمل اس سے بے شک سرزد ہوا اور بڑا غلط عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کو ایک دوسرے کی اصلاح اور مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش آنے کے لیے بنائے، نہ کہ کفر کے فتوے جاری کرنے کے لیے، خدا بننے کے لیے نہیں ہے۔ ایک فرعون کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزور فرعون بنتا ہے، آتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس نے لبابہ تو اسلام کا اور دین کا اور اللہ کے بندے ہونے کا اوڑا ہوتا ہے، مگر کام سارے فرعونوں والے کر رہا ہوتا ہے، فتوے جاری کر رہا ہوتا ہے، خدا بنا ہوا ہے، یہ کافر ہے وہ کافر ہے، یہ جو اس کا ذبیحہ حلال ہے تو اس کا وہ حرام ہے، تو اس کو ماننے والا حرام۔ یہ سب خدا بنے بیٹھے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، یہ فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی یہ فیصلے کیے ان کی مغفرت فرمائے، بے شک انہوں نے بہت اچھے کام کیے، بٹ یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہے اور اس سے بچیں۔ یہی پرابلم ہے، یہ بیماری ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو خدا بنا دیا، بت چھوڑ دیے ہوئے ہیں، بت تو نہیں اب کوئی بھی آف کورس وہ اس پہ کرتا، مگر انسانوں کو بھی ویسے تقلید کرے، نفسوں کو، اپنے انسانوں کو، تو اس سے بچیں۔ اللہ کو اللہ مانیں، اپنے رب، اپنے رحمان رب کو اپنا صحیح بندگی کا حق ادا کریں، اس کی سنیں، وہ کیا کہتا ہے، وہی ہے جو آپ کے سارے معاملات چلا رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کی بڑی مشہور ہے، جو بھی جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا، کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ میرے بچے کائنات میں پوری جو ہے نا دیر از لا فاعل، کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کچھ کر سکے، جس کے قدرت میں کچھ اختیار کرنے کا ہو، ولا مؤثرہ، اینڈ دیر از جتنا بھی یہ ساری انفلوئنشل افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی صرف الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرنے والا کچھ ہے، نہ ہی کوئی کسی کے اوپر باثر ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے، یہ سب کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، اسی کی دست قدرت میں۔ اب اس نے تقدیر ٹھہرا دی ہوئی ہے، جب میں پیدا ہوا تھا میرے جینیٹک کوڈ میں کوڈنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ رضوان برا ہوگا تو ادھر نکل جائے گا، اچھا ہوگا تو ادھر زیادہ کھائے گا تو موٹا ہو جائے گا، اگر اچھا کھائے گا تو صحیح رہے گا، سمجھئے۔ اور اس کے اوپر یہ جو یہ دماغ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے، اس کے اندر جو شعور دے کے، یہ برین نہیں ہے، اس کے اندر جو مائنڈ ہے، یہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ برین تو جانوروں کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس خالی وہ برین جو ہے وہ پروسیسر ہے، جو جس نیٹ ورک سے کنیکٹ کر سکتا ہے، اگر وہ اللہ کے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر جائے گا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اپنی عظمتوں میں فرشتوں سے بھی اوپر نکل جائے گا۔ مگر یہی انسان اگر شیطانی نیٹ ورک سے کنیکٹ کر جائے گا سو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اتنا نیچے گر جائے گا گڑوں میں، اپنے آپ کو جانوروں سے بھی نیچے گرا دے گا، اتنا نیچے چلا جاتا ہے یہ۔ تو ایک طرف اتنی عظمت اور فضیلت ہے، اور ایک طرف اتنا زیادہ زوال اور اتنا زیادہ کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں، یہی اللہ کے عدل کا تقاضا بھی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آزمائش بڑھی ہے، تو پھر مطلب ان کے لیے مغفرت بھی بڑی رکھی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اللہ کو بالغیب کیا مطلب کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، مطلب جب آپ اللہ کے قرب میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی چیزیں نشانیاں دکھاتا ہے کہ آپ کو ایک عین الیقین والا ایمان بھی مل جاتا ہوتا ہے، اس کو ہی قرب الہی کہتے ہیں، جب وہ دل کی تسکین مل جاتی ہے، یا یہ تو النفس المطمئنہ۔ مگر چلو ایک بہرحال جو عام انسان ہے اس نے تو نہیں دیکھا ہوتا، تو اس کو پہلے ایمان بالغیب بھی لانا ہوگا، مگر جب اپنے ایمان میں اپنی سروس میں پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ دیتا ہے اور اس کو کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، اس کو ایسا اطمینان ملتا ہے، پھر پوری کائنات بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے اگر باتیں کرتی رہی، یہ ایسا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، تو وہ کیا کرتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے،
ہمارے وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ نے ہماری سروس تو صرف بتانے تک کی حد تک لگائی، ہم نے آپ کو واضح کر کے کھلا کوئی اس میں کور اپ نہیں کیا، بات بتا دی آپ کو، سمجھنا آپ سمجھیے نہیں. قالوا سلاما، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بھی امن میں رکھے، وہاں اس سے خوش ہیں، خوش رہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن آمنا به، ہی وہ رحمان ہے، the most compassionate, the most merciful, the most loving، جس کے اوپر ہم ایمان لے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جلد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون بڑی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کا تو بیسکلی امتیوں پہ تو آٹومیٹک ہم نے تو فالو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹ میں کرنا ہے. اب یہ کافر جو قیامت کا پوچھتے تھے وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ بے شک آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا، خبر سنانے والا. السلام علیکم.